وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور توشہ خانہ کیس کی سماعت کر رہے تھے، جس میں عدالت نے آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران وہ خان کو چیئرمین ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت نے صبح 8:30 بجے پیش ہونے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن تاحال عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کیا آپ کو پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے۔ جج کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں متعدد بار کال بھی دی گئی۔ اس کے بعد محفوظ کیا گیا فیصلہ، اور اب اہم فیصلہ جس کی سب پر نظریں تھیں وہ سنا دیا گیا۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ عدالت نے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا ہے چیئرمین تحریک انصاف کو۔ 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے فوری گرفتار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے اور گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ ذیشان سید سے مزید جانیں گے۔ ذیشان، قانونی ماہرین اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ تو سنا دیا گیا ہے اور گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی، تو کیا کوئی چانسز ہیں چیئرمین تحریک انصاف کے پاس آگے جانے کے لیے؟ دیکھیے، چونکہ وہ اس وقت احتساب عدالت میں ہے، وہاں پہ بھی ضمانت کا کیس ہے، وہ تو تقریباً وہ جو ہے وہ بھی غیر مؤثر رہا ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس کی ضمانت کی ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور توشہ خانہ کیس میں ہی ان کو جو ہے وہ سزا سنائے گی سیشن کورٹ کی جانب سے۔ تو ایک طرف تو وہ درخواست غیر مؤثر ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر ابھی چونکہ سیشن کورٹ نے فوجداری مقدمے میں اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ حتمی فیصلہ سنا دیا، تو وہ جو ضمانتیں ہیں، جو درخواستیں ہیں، وہ انفرکچس ہو جاتی ہے۔ اس میں اب کوئی جو قانونی حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مزید ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اب اسلام آباد پولیس کو گرفتاری کا حکم دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کریں گے، لیکن کمرے عدالت سے باہر۔ اگر وہ اس وقت چونکہ اگر احتساب عدالت کے کمرے عدالت میں موجود ہے، کمرے عدالت سے اس کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی، یہ بھی ایک توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جیسے وہ کمرے عدالت سے باہر نکلیں گے، اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کو گرفتار کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا جو 9 مئی کو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا، جس طرح سے وہاں پہ ایک ریئیکشن آیا تھا، کیا وہ ریئیکشن دوبارہ سامنے آ سکیں گے یا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس قانونی فیصلے کے حوالے سے جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، اس کے اوپر بھی کچھ قانونی حکم جو ہے وہ موجود ہے۔ اس فیصلے میں جب چارج فریم ہوا تھا چیئرمین عمران خان کے اوپر، چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، جب فردی جرم عائد کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی ان کے وکلاء جو ہے وہ موجود نہیں تھے، وہ بذات خود کمرے عدالت میں موجود نہیں تھے۔ ان کے عدم موجودگی پر سیشن کورٹ نے فیصلہ ان کے اوپر جو ہے چارج فریم کیا تھا۔ اب دوبارہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے اس کیس میں 342 کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اس میں ہی انہوں نے کمرے عدالت سے کہا تھا کہ مجھے گواہان جو ہے وہ پیش کرنے کا ایک موقع دیا جائے۔ ان گواہان کو پیش کرنے کا موقع جو ہے وہ بھی سیشن کورٹ نے نہیں دیا، جو کہ ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ جتنی بھی سول مقدمات ہوتے ہیں، فوجداری کے ہو، کرمنل کیسز میں بھی ہو، آپ نے حق دفاع جو ہے وہ جج دیتے ہیں ریسپونڈنٹ کو، تاکہ وہ اپنے خلاف لگائے گئے الزامات میں اپنی جو ہے اپنا ایک بیان ریکارڈ کرے اور کچھ شواہد پیش کرے۔ تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے جب درخواست دائر کی گئی بیرسٹر گوہر کے ذریعے، تو وہ بھی درخواست جو سیشن کورٹ ہے اس نے خارج کر دی، اور تحریری فیصلے میں کہا کہ ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے یہ گواہان ہے، چونکہ مقدمہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور بیانی حلفی کا ہے۔ گزشتہ روز بھی جب امجد پرویز کی جانب سے دلائل دیے گئے، تو امجد پرویز جو کہ الیکشن کمیشن کا وکیل ہے، اس نے خود عدالت کو بتایا دوران آرگومنٹس کے ان کو جو ہے وہ گواہان پیش کرنا چاہیے، کیونکہ گزشتہ روز امجد پرویز کے سارے آرگومنٹس جو تھے وہ ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے تھے۔ تو اب چونکہ جب فیصلہ آج بھی حتمی دلائل طلب کر لیے تھے، وکلاء نہیں تھے، جو ریسپونڈنٹ ہے وہ موجود نہیں تھا، اس کی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور پھر فیصلہ سنایا گیا۔ تو ایک قانونی طور پہ اگر میرٹ کے اوپر بات کریں تو اس کیس میں بہت سارے فلاز ایسے موجود ہیں جس سے فیئر ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، بلکہ سوالات اٹھے بھی ہے۔ ایک اور درخواست ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے
اور وہ یہ ہے کہ جو جج ہمایوں دلاور ہے ان کی فیس بک پوسٹ جو ہے، کچھ پوسٹ ایسے ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف نازیبہ پوسٹ ہے، اس پہ بھی ان کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ایف آئی اے کو کہا تھا کہ آپ اس کی تحقیق کریں، ایف آئی اے نے پھر رپورٹ جمع کروائے اور اس میں کہا گیا کہ وہ پوسٹ جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کی نہیں ہے، لیکن گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بار پھر سے اپنی